بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا بيان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان. یہ قرآن کی آیات کیا ہے؟ ہذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیان. اردو میں بھی بیان آپ استعمال کریں، عربی میں بیان کا مطلب ایسا ہے کسی چیز کو بیان کر دینا، یعنی اس چیز کو اس طرح الگ کر دینا کہ باقی چیزوں کے ساتھ وہ مکس نہ رہے. دیکھنے والے کے لیے وہ چیز اگر باقی چیزیں مکس ہو تو یہ بات کلیئرلی نظر نہیں آئے گی یہ والی چیز. تو باقی چیزوں کو ہٹا کے اندر سے اصل چیز کو جو مراد ہے اس کو واضح کر دینا، اس کو عربی زبان میں بیان کہتے ہیں. اور چونکہ عام طور پر زبان کے ذریعے باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو اس طرح بات کر دینا کہ بات واضح ہو جائے، اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بیان. ہذا یہ قرآن بیان، یہ بیان کس کے لیے؟ علماء فقہا کے لیے، محققین کے لیے، فلان کے لیے نہیں، للناس لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے. جو اس آیت کو توڑ موڑ کرے گا مریض ہے وہ. اور یہ توڑ موڑ سبب بنی ہے کہ یہ بیان سے لوگ دور ہو گئے اور بیان سنتے ہیں اور خطاب سنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ بیان نہیں سنتے، طبیعت ہی نہیں آتی اس طرح. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان. اور قرآن کی خوبصورتی اور ایکیوریسی دیکھیے، بیان سب لوگوں کے لیے لیکن ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے. وہ جو فرما رہے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور وعظ ہے. وعظ و نصیحت کہتے ہیں، موعظہ نصیحت ہے. کس کے لیے؟ للمتقین. آپ متقین کو گنتے جائیں. وہ جو شروع میں آیا تھا ہدی للمتقین، وہ یہ والی ہے، دوسرا درجہ ہدایت کا، راستے پہ چلنے والا. ورنہ ہدی للناس کیا ہے؟ قرآن میں ہدی للناس بھی آیا. ہدی للناس، بیان للناس ایک معنی، یعنی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بیان ہے لوگوں کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اس کو پڑھے گا راستہ دیکھ لے گا، ضروری نہیں کہ چلے. چلنے والا کس کے لیے؟ للمتقین. جس میں بچنے کی خواہش ہے اس کو اگلا سٹیپ نصیب ہوگا کہ جس طرح رہنمائی کی گئی ہے اس رہنمائی سے استفادہ بھی کرے. وہ والی ہدایت کس کے لیے؟ وہدن وموعظۃ للمتقین. اب آپ دیکھیں جنت کے لیے اعدت للمتقین. قرآن کی نصیحت کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ للمتقین. اعمال کس کے قبول ہیں؟ یتقبل اللہ من المتقین. تو یہ تقوی ہر جگہ پر ہونا چاہیے. خالی از تقوی عمل جو ہے وہ، اور تقوی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے، اور جو کچھ نہیں کیا جا رہا وہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا. تمام باتیں ان لائن آ جائیں گی. انسان کی تمام زندگی کرتا ہوں تو کس لیے؟ اللہ نے کہا. نہیں کرتا اگرچہ دل چاہتا ہے، نہیں کرتا کس لیے؟ اللہ نے منع کیا. یہ تقوی. اسی سے خدا قبول بھی کرتا ہے. اوروں کے لیے کرنا، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے کام کرنا، یہ تقوی مشکوک ہو جائے گی. اجر بھی اللہ کے یہاں، قبولیت بھی مشکوک ہو جائے گی. اور شیطان پہلے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نیک کام کرے ہی نہ، اور دوسری کوشش ہوتی ہے اگر کرنے لگا ہے تو پھر کہو کہ چلو اب کر رہے تو ہو ہی، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تو نے اتنا نیک کام کیا. ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو لوگ، تو اس کو اجر کو اور خراب کرتا ہے. مگر یہ کہ وہ لوگوں کو شامل کرنا اس لیے ہو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تنہا ایک مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، آپ سامنے کرتے تاکہ اور دوست بھی شامل ہو جائیں اور وہ مسئلہ حل ہو جائے.
ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ ان لوگوں میں سے جو اہل تقوی ہوگا وہ اگلے سٹیپ پر جائے گا، جو اہل تقوی نہیں ہوگا وہ اگلے سٹیپ پر نہیں جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نرم نہ پڑو، ڈھیلے نہ پڑو۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہمت نہ ہارو، صحیح ترجمہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اصل میں جو آیات ہیں یہ پس منظر سارا جنگ احد کا۔ وَلَا تَهِنُوا، وہ حادثہ پیش آ چکا، وہ حادثہ پیش آ چکا، اور اب آپ آیات پہ غور کریں گے۔ وَلَا تَهِنُوا، اب نرم نہ پڑ جاؤ کافروں کے مقابلے، دوبارہ اسی طرح سخت ہو جاؤ۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی رسول کی نافرمانی ہوئی، اس کا نتیجہ نکلا۔ ہمت نہ ہارو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو کہ کیا ہوگا۔ اللہ کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی جیتو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ یہ قرآن کا اعلان ہے مومنوں کے لیے۔ آج وہ مومن تلاش کرنے چاہیے کہ جن کو کفار کے مقابلے میں نہ وہ ہمت ہارتے ہیں، نہ وہ کوئی غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چیزیں تھوڑی ہیں، فلان تھوڑی ہیں۔ اور اب یہ آیات صرف کس لیے رہ گئی ہیں؟ یہ آیت صرف ثواب لینے کے لیے رہ گئی، باقی اس آیت کا میسج کیا ہے ہمیں کیا پتہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔